بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے۔ یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے، یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے، ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی، شاید ہم بھی یہی ہتھ کنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے۔ جان لیجئے اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت، اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ پختہ ہو نا، اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، جس کا کہ یوں سمجھئے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ یہ لوگ عجیب ہیں، دن میں یہ شہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار، تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے۔ یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس 100واں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی۔ اور یہ میں عرض کر دوں، اس کو ناممکن نہ سمجھیے۔ پچھلی صدی آج چونکہ ذکر آ گیا تھا، کل 100 کتنے سال ہوئے؟ 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی، 155 برس، 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک، تو کل 150 برس پہلے، یوں سمجھیے 160 برس پہلے، وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین، اس کے افراد، ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی تھی۔ صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے بیت المقدس میں، تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مڈیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے، ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے، شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں۔ لیکن کیا آتا ہے، پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا نظر کہ کون ہے اوپر، اور بعین ہی یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں۔ ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہے، نہایت حسین و جمیل، خواتین نہایت حسین و جمیل، وہ آپس میں باتیں کرتی تھیں کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دی۔ دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق، دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت، بیعت تھی نا سید صاحب کے ہاتھ پر، بیعت کی، وہ سارا نقشہ دکھا دیا۔ باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے انبیاء ناکام ہو گئے دنیاوی اعتبار سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دنیاوی اعتبار سے ناکامی کوئی بڑی بات نہیں، اگر اخروی کامیابی، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو 3 چیزیں کیا ہوئیں؟ دعوت توحید کے حوالے سے، تنظیم جو صحابہ کی تھی رسالت
اور اب ہوگی تو بیعت سموتات فی المعروف کے حوالے سے تربیت، وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے کیا بنا؟ ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک قوت، بنیان مرصوص. اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے، وہ بھی مکی دور میں. اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو؟ کفو ایدیکم. قانون تو شریعت کا ہمیشہ سے یہ ہے، بدلے کا، قصاص کا ہے. دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عمل، انقلابی عمل میں، اقامت جدوجہد میں وہ قانون نہیں چلے گا. اس دور میں جب دین غالب آ جائے گا، اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تو وہ قانون نافذ ہوگا. اس میں کیا ہے؟ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے، تب بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گاندھی کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کانگریس کی موومنٹ ابتدا ہی سے تشدد پہ اتر آتی تو ختم کر دیا. چورا چوری کا ایک واقعہ ہو گیا تھا. ایک جلوس نے بہار میں، یہ جگہ ہے، تھانہ ہے، تھانے کے اوپر حملہ کر دیا. گاندھی نے پوری موومنٹ کال آف کر دی. If you can't remain peaceful, if you can't obey my command, then I can't take the responsibility of leading you. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے. اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی. اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے. ٹھیک ہے، قوم ہے، اس کی جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں. انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے. اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے. سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت گاہ کس کی؟ سکھوں کی. کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا. تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب بھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں کو. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں نا، تحریک چلانی پڑتی ہے. حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو. انہیں تحریک چلانی پڑی. پولیس جیسے اب بھی ہے، اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی. پیسے والا کون تھا؟ بنیا. لہذا دفعہ 144. اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے. ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہیں. 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لیں. حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو. نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا. یہ ہے اصل میں. میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا.
ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا ہے کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں. توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کی، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں. یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کرو. کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے کرتا بھی دے دو. کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. یا تو یہ وہاں ملتا ہے اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا. کوئی خلاف ورزی نہیں، حکم نہیں ہے محمد کا. دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے. یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول. اس میں رو صبر. میں بتا چکا ہوں صبر والی تقریر میں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے اے رسول صبر کیجئے، اور رسول اسی کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس پیغام کو اپنے ماننے والوں کی طرف. صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. ہاں اب آیا 5واں مرحلہ. کب آیا یہ جان لیجئے، یہاں سیرت کا مسئلہ ہے. 4 سے 5واں مرحلہ میں نے کہا تھا یہی سب سے اہم اور سب سے کٹھن فیصلہ ہے کہ کب وہ پیسو ریزسٹنس ختم ہو اور ایکٹیو ریزسٹنس ہو، آگے بڑھیں اور للکاریں، اقدام کریں اور چیلنج کریں. دس از موسٹ کروشل. غلطی ہوگی ناکامی ہو جائے، دنیا میں ناکامی. یہ بالکل وہی بات ہے کہ مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے چاہے غلطی ہو. اگر صحیح رائے تک پہنچے گا دوہرا ثواب، غلطی ہوگی تو اکیلا ثواب. اسی طریقے سے نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے، غلط بھی ہے، آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکام ہو جاؤ. صحیح فیصلے تک پہنچ گئے ہو، کامیابی ہو جائے. اور رسول کے لیے یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ تھا. مدینے کو کس نے کھولا؟ حضور تو تشریف بھی نہیں لے گئے مدینے، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں. مکہ خون کا پیاسا ہے، مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی. یہاں حضور کو 12 برس گزر گئے خود دعوت دیتے ہوئے، وہاں آپ کے قدم مبارک کبھی پہنچے ہی نہیں. گئے ہیں تو صرف آپ کے 2 جانثار مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے تمکن عطا فرمایا. اب جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو آیت نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اذن اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ رہے، جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے. They can retaliate، وہ آگے بڑھیں. اب وہ پابندی ختم ہو گئی. میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا. یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں. بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے، طنز کا بھی اور جڑیں کاٹنے کا بھی. فلائٹ کہتے ہیں فرار کو. یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی، زمین و آسمان کا فرق. اور
وہاں جا کر کوئی کمل کھول کر آرام نہیں کرنا تھا. وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا. وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جد و جہد کو، اقامت دین کی جو وہ جد و جہد ہے، اسے اب اگلے مرحلے میں لانا. صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے، مواخات بین المہاجرین والانصار. نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے. 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں. اس کی ایک وجہ تھی. انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے. اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا. لہذا بہت اہم ہے یہ بات. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں. آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے. واقعات تو وہی ہے. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے. بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا. ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے. کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں. پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا. یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا. یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے. تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی اس طرح. اکیلے کر دو دشمن کو. نمبر 2 ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلت الشتاء والصيف لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصيف. شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل. مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا. حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا. نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان. یہ تو ذہن میں ہوگا طائف جنوب میں ہے مکے کے، اور مدینہ شمال میں. ایبسولوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا. اور انسٹرکشن کیا تھی؟ سٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی. اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے. یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا. اس کے نتیجے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا. 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ کہیں اور آپ کو نہ ملے. دیکھیے یہ جان لیجئے، انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا. ہم پر اعتراض ہوتا تھا یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام کی عزت و تلوار سے پھیلایا.
ہم جو نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو، ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی۔ یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز۔ مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی۔ افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلیں، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق۔ طاقت ہوتی کے لیے اگر ہو، حق کا بول بالا کرو۔ طاقت حضور نے اقدام کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور نے یہ اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے۔ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں، پھپھی اور ماموں زاد بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں۔ جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود، وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو وہاں وہ لوگ تھے۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا۔ ذرا اس کے سیاسی تدبر کو داد دیے۔ محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے۔ اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر، اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا۔ کتنی گہری بات ہے، وہ بھی تھا موجود۔ جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا، اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا۔ کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے، اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے۔ دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی SOS کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو۔ بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا۔ یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے۔ ایک رات پہلے بدر خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے۔ بہت ہوشیار آدمی تھے۔ ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغامبر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا۔ خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے، وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے۔ اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے۔ اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس۔ ڈوز ہے نا یہ دیکھو عتبہ
تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خون ریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح۔ دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس، وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت، جا کر اس سے بات کی۔ اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا، اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم۔ 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند، 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ، رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے، 100 ہارسز ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا، لیکن اس کے بعد جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے تانا مارا، معلوم تھا عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی، نمبر 1، اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار تھے۔ قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس۔ بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے، اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ، اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا۔ عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے۔ ہاں، حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ۔ یہ آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس اینڈ ڈاؤنز۔ اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی اسپاٹ۔ 14ویں وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا مدینے واپسی میں۔ لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہان، ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی۔ کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے۔ جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر، بھگدڑ۔ اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز، حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا، حضرت جبیر کی سرکردگی میں
چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، غلطی ہوئی، انڈسپلن۔ حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ تعویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے، یہاں ہو گئی تھی فتح۔ تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں اب کوئی نہیں تھا، منافق جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے، لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یا تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا۔ البتہ خلاف ورزی ہوئی، کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیجیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا، کوئی غضب نہ پہنچتا حضور کو، صحابہ کو۔ ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال اس سال چھٹا فیصلہ ہوا سن 8 ہجری میں، رمضان مبارک اور پھر شوال میں، یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین پار کا ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک، یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار، کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روک دیا۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے۔
دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی، کوئی امیر، کوئی اب نبی نہیں، رسول نہیں، بیعت ہوگی، لیکن بیعت سمع و طاعت فی المعروف، مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی. تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کا. اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف 3 کام کرنے ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت. اور اس وقت تک، جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض، عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت کرو. ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں، تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں. ان کے یہ الفاظ، ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش. وہ امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی. گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں، وطن کی سرزمین پکار رہی ہے، آپ یہاں عیش اور آرام میں ہے، پیسے جمع کرنے کے چکر میں. یہ یاد دلانے کے لیے آیا. وہ کشتی ڈول رہی ہے، دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے، امکان ہی نہیں اس کا. اور آثار بہت خراب ہے. دین کیسے آ جائے گا؟ گھر بیٹھے آ جائے گا، انتخابات کے ذریعے آ جائے گا. بہت بڑا مغالطہ ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا، آج جواب دے رہا ہوں. جماعت اسلامی سے میں صرف اس بنیاد پر علیحدہ، انقلابی جماعت کی بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تم. انتخابات کے عمل کے نتیجے میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہو تو کر دیے جائے. نظام نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے. ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو، ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا؟ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی 2 4 6 8 10 آ بھی گئے، کہیں شہروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آ جائے، ان کی حیثیت تو ہے نہیں. وہ نظام وہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے، چچا نہیں تو بھتیجا، ایک بھائی سے دوسرا بھائی، یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے. کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا، کبھی وہ کنونشن لیگ ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہے، کبھی وہ شورا شریف تھی، اور کبھی اب وہ الیکشن لڑ کے آ گئے. بیسک سٹرکچر وہی ہے، کیسے بدل جائے؟ اور بیسک سٹرکچر کو اس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے، بہت بڑے مغالطے میں. لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے، وہ لگے رہے، ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا، لازماً ملے. لیکن مجھے یہ بات آج نہیں، سن 57 نہیں، سن 56 میں نظر آ گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقت کا، صلاحیتوں کا، قوتوں کا ضیاع ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی. سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں. صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا؟ پیسیو ریزسٹنس بھی رہے گی، لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل، بہت اہم. مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے. وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا.
مسلمان ہوگا فاسق و فاجر ہوگا، مسلمان ہوگا متقی ہوگا، نمازی ہوگا، مسلمان ہوگا. یہ اس کا جواب ہے اصل میں جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی، اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت. نمبر دو یہ کہ اس دور میں ویسے بھی اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام نہتے ہو گئے. لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا ہے. وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ. ڈیمانسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول، آف یور اسٹرینتھ، آف یور ڈسپلن. یہ ظاہر کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے منظم، ڈیڈیکیٹڈ، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے. انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں صرف اسلام چاہیے. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا. یہ غلط. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئیں. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے، اس سے پہلے نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فداہ آباؤنا و امہاتنا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ دو حدیثیں سنیے، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری، دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے، ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے، اپنے حق سے بدلے، ختم کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے، یعنی نفرت شدید محسوس کرے، دل میں گھٹن محسوس. یہ کیا ہو رہا؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور 3 درجہ ہے. جو شخص منکرات کو دیکھے اسے گھٹن بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، وہ تو سمجھیا گیا ڈاؤن دی ڈرین، ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں. فرمان حضور کا ہے اضعف ایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں شدید نفرت کا احساس. اس سے زیادہ کیا ہے؟ زبان سے کہو کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، یہ تو کہو کم سے کم. اور اگر اس سے آگے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو. اعدوا لهم ما استطعتم، وہ طاقت حاصل کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکاروں کے نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. یہ ہے طریقہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث سنیے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت کلیئر ہے. افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے. ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ.
حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے۔ وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے، حواری حضرت عیسیٰ کے، دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ یہ ہے جہاد کے 3 درجے۔ اور جہاد کن سے ہو رہا ہے یہاں نوٹ کیا آپ نے؟ چاہے ناخلف ہے کہ کون؟ امتی ہے رسول کے نا، ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، بالید، باللسان، بالقلب۔ بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو، بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے، یہ پکٹنگ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، ڈیمانسٹریشن آف یور ول اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے۔ یہ تقریباً 2.25 سال پہلے کی بات ہے، مارچ کا مہینہ تھا سن 83 کا۔ میں آ رہا تھا عمرے کے لیے، لاہور کی ایک گرلز کالج کی ایک خاتون پرنسپل کا مجھے فون آیا۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بہت چل رہی تھی، پردے وردے پر میرا معاملہ جو تھا بڑا گرم تھا اخبارات میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور سب باتیں کرتے ہیں، یہ آپ نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے اور 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی ہے، اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں۔ میں نے واقعی چونکا، میں تو ملامت کی میں نے اپنے آپ کو کہ کیوں ادھر کبھی توجہ نہیں گئی۔ اتنا بڑا منکر، مسلمانوں کا ملک، مسلمان بچیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے کہ نہیں؟ وہ جوان بچیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں، اور کھڑے ہوئے کون دیکھتے ہیں؟ مسلمان۔ کیا اسے کوئی مسلمان ہوگا جو کہے یہ جائز ہے؟ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی کہہ دے کہ جائز ہے؟ ایک ایسا متفق علیہ منکر، اور ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ بھائی ہم نے تو پریڈ کبھی دیکھی نہیں، لیکن وہ ضمیر نام کی ایک شے ہے نا، اس نے فوراً ٹوک دیا، پریڈ نہیں دیکھی، اخبار میں فوٹو تو دیکھیں۔ بہرحال میں نے جمعے میں تقریر کی، نہیں عن المنکر باللسان ہی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کی کہ غضب کو دعوت نہ دو۔ ہماری بھی توجہ نہیں گئی ادھر، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے علم میں ہے، میرے ہاں جمعے کی نماز میں کافی بڑا مجمع ہوتا ہے، سول آفیسرز بھی ہوتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس کی بھی رسائی ہو صدر ضیاء صاحب تک، وہ اسے اپنا فرض سمجھے کہ یہ بات پہنچائے کہ خدا کے لیے اس کو بند کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ٹریننگ نہ دیں، ہمارے ہاں گرلز کالجز پردہ وال کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ ٹریننگ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری بچیاں رائفل چلانا جانے، اچھا ہے، کیا پتا کون سا وقت آ جائے۔ پھر یہ کہ پریڈ کرانی ہے ضرور کرائے، لیکن قذافی اسٹیڈیم میں کروا لیں، اور وہاں ان کی مائیں، ان کی بہنیں آئیں دیکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں تو نہیں ہوتی جو پریڈ کرتی ہیں،
جوان لڑکیاں، اور وہ جھک کر تو نہیں چلتی، سیدھا تان کے چلتی ہیں. پریڈ ہے یہ بہت بڑا منکر ہے باز اعظم. میں آ گیا تقریر کر کے عمرے کے لیے، واپس گیا تو وہ 23 مارچ ہی تھی، نہیں بلکہ 24 کی صبح کو میں پہنچا ہوں کراچی. تو 23 مارچ کی چھٹی کی وجہ سے صبح کے اخبارات تو نہیں چھپے تھے. شام کا مجھے ایوننگر ملا ہے جب میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا ہوائی جہاز میں، اور غالباً سٹار جو ایوننگر ہے کراچی کا، اس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی اوپر موٹی: ویمنز پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس خط سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی خط لکھا صدر صاحب کو. اندازہ یہ ہوا کہ یا تو میاں صاحب کو بھی اسی خاتون نے کہیں فون کیا، یا انہیں میری تقریر کی رپورٹ پہنچی. دو ہی شکلیں ہو سکتی. اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ میاں صاحب کا اب آپ اندازہ کیجئے، اتنی بڑی دینی جماعت کے سربراہ، 50 سال کی تاریخ لیے ہوئے جماعت اسلامی اپنی پشت پر، کوئی آج کی جماعت تو نہیں. کم سے کم 45 برس تو اس جماعت کو قائم ہوئے ہو گئے. اور مودودی صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ سن 37 میں شروع کر دیا تھا. وہ تحریریں جن پر جماعت قائم ہوئی، وہ جماعت ہے، اس کے پاس کارکن ہے. سب مانتے ہیں کہ واحد منظم جماعت، چھوٹی ہے لیکن ہے منظم. اس کا امیر خط لکھ رہا ہے. پھر یہ کہ وہ MRD کا آدمی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، دشمن ہے، بلکہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا، انہیں تو بی ٹیم کہا گیا مارشل لا کی. میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ صحیح ہے غلط، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بہرحال یہ احسان ہے جماعت کا صدر ضیاء صاحب کے گردن پر کہ جماعت میدان میں نہیں آئی ایجیٹیشن میں اس کے خلاف، ورنہ یہ کہ شاید لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے. لیکن اس شخص کے بھی خط کا یہ حشر ہوا ہے کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علمبردار ہیں، جو اباحیت کے علمبردار ہیں، جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بغلیں بجائیں کہ خط لکھ کے دیکھ لیا میاں صاحب کیا ہوا. بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے، اگر وہ جماعت موجود ہو جو میں نے جس کو کہا انقلابی جماعت، اور وہ مناسب تعداد میں ہو، منظم ہو، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہو، تو یہ جماعت صرف نہیں عن المنکر باللسان نہیں کرے گی، چیلنج کرے گی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، ہماری غیرت دینی گوارا نہیں کرتی. اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں. ایک بڑا خوش آئند ہے، خدا کرے کہ وہ نکلے، کہ حکومت پسپائی اختیار کر لے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی فرض تو نہیں ہے، ہم بند کر دیتے ہیں پریڈ. اگر یہ کر دے تو فبیہا، ایک منکر کے بعد دوسرا منکر، دوسرے کے بعد تیسرا منکر. ہماری لڑائی منکرات سے، اشخاص سے نہیں ہے. منکر ختم ہو جائے ہمارا جھگڑا ختم. بیٹھے رہو، حکومت کرو، جو چاہو کرو. ہمیں دین چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار کی خواہش ہمارے دین میں گناہ ہے. لیکن ہوتا نہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت اسے بناتی ہے پریسٹیج ایشو، اپنی انا کا مسئلہ. وہ جیلیں بھرے گی، لاٹھیاں برسائے گی، وقت آیا تو وہ فائرنگ کرے گی. یہاں اب ہوگا تربیت ہو گئی تھی یا نہیں، واقعی شہادت کے طالب تھے یا جھوٹ موٹ کے، یہ سارے دعوے تھے. اگر ثابت قدم رہیں گے تو یہی ڈیمانسٹریشن ہے جو اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھتے. کم سے کم اس بات کی میں پورے کے پورے جو الیکشن کا جو بھی ریولوشن کا پروسیس ایران میں ہوا ہے اس کی تائید نہیں کر رہا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس میں میری تقریریں ہیں، چھپ چکی ہیں. I have my own views. لیکن اس بات کی مثال تو موجود ہے کہ ایران میں لوگوں نے بغاوت نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اپنی جانیں دی ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے. سنا ہے کہ ایک دن
15,000 بھی لاشیں تڑپی ہیں. اور وہی دن تھا جس دن وہ شہنشاہ آریہ مہر جو دیکھ رہا تھا خواب کہ خسرو کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا خواب، جس کے پاس کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، روس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو جمع کیا تھا، جو اب تک کام دے رہا ہے. لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وہی کہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار. اور اس کے سب سے بڑے گرو، ان کا حال کیا ہوا؟ جو سرپرست تھے، جن کا وہ ایجنٹ تھا، اس نے اپنے ملک میں آنے نہیں دیا. بڑی مشکل سے مانے تو سیدھے ہسپتال جاؤ اور ہسپتال سے واپس چلے جاؤ. کسی ریڈ کارپٹ ویلکم کی توقع نہ رکھو. یہ کس کا حشر ہوا ہے؟ یہ ہے اصل میں انقلابی عمل. میں اس پر کئی سال سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک میری اس بات پر کوئی تنقید نہیں ہو سکی. یہ راستہ ہے اور خالص جو کچھ کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. آخری اقدام کے لیے بھی 2 حدیثیں پیش کی ہیں. اس راستے سے ہٹ کر محض سیاسی ہتھ کنڈوں سے، الیکشن کے ذریعے سے، وہ دوسرا ایجیٹیشن توڑ پھوڑ والا ایجیٹیشن، اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام آ سکتا ہے تو میرے نزدیک بہت بڑے مخالف. اقامت دین کا واحد طریقہ کار یہ ہے جس میں ہمارے لیے اصل رہنما اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں اجتہادی جو پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ ہے اس میں جو اس دور کے اندر خاص طور پر اس لیے کہ مسلمانوں سے معاملہ ہے، کیسے بھی ہو، فاسق ہو فاجر ہو، مسلمان ہے، یہ طریقہ کار ہے جو اختیار کرنا ہوگا. حضرات اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں یہاں بھی آیا ہوں تو کچھ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. میں پیشہ ور وائس نہیں، میں پیشہ ور مدرس نہیں. پیشے ہی کی بات تھی تو اللہ نے مجھے وہ پیشہ دیا تھا جس سے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑا اعلیٰ پیشہ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. کہتے یہی ہے نوبل پروفیشن. اس میں بہرحال نہ ہو کروڑوں کی آمدنی، باعزت روزی اس میں انسان کو ملتی ہے. میں نے اس کو چھوڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن، میرے فکر پر بالکل بچپن میں جبکہ میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال کے اشعار نے ایک اثر قائم کیا ہے. تھوڑا سا اس میں مزید رنگ حفیظ جالندری کے شاہ نامے نے کیا ہے، لیکن اس میں پھر خاکہ تفصیلی مولانا مودودی کی تحریروں نے اولاً، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں نے، اور مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں نے ثانیاً. میں جب 19 برس کا یا 20 برس کا تھا تو میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے دینی فرائض کے یہ تین پہلو ہیں. عبادت رب، خود اللہ کا بندہ بنے، شہادت الناس، لوگوں پر حجت قائم کرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اقامت دین کی سربلندی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دے. اور اس کے لیے لازم ہے التزام جماعت. یہ کام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی تصور کے تحت میں جماعت میں شامل ہوا تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا وہ انقلابی لٹریچر وہ آج بھی موجود ہے. بدقسمتی سے سن 47 میں نیک نیتی کے ساتھ ایک غلطی کی گئی ہے، اور اس غلطی نے اس کو دلدل میں پھنسا دیا. یہ الیکشن کی اس وادی کے اندر وہ پھنس چکی. انقلابی انداز اس نے اختیار نہیں کیا. یہ وہ بات تھی کہ جو سن 55 میں واضح ہوئی، سن 56 میں میں نے 250 صفحے کے ایک بیان میں 24 برس کی عمر میں اسے لکھ دیا، اور سن 57 میں آل پاکستان ایک ہمارا ہوا تھا اجلاس، اس میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مولانا مودودی اس وقت تک بہت پر امید تھے کہ الیکشن کے راستے سے ہم انقلاب لے آئیں گے. اور جیسی وہ جماعت ہے، ظاہر بات ہے اس میں مولانا کی